السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد ہاشمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل دا لیاری کنگ۔ تو جناب علی، آپ کو اگر اچھا لگے، درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ ہم لوگ اچھے اچھے عام فہم لوگوں کو آپ سے انٹروڈیوس کروائیں، ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور ان کے جذبات اور احساسات آپ تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افضل شاہ صاحب۔ یہ ایک جس کو بولتے ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی کے ہی رہنے والے ہیں، اور ایک مزدور پیشہ جس کو کہہ سکتے ہیں، ہے تو ادب سے ان کا تعلق، ہنر مند ہے بہت زبردست، مگر متوسط گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ افضل شاہ صاحب، میرا آج آپ سے ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ بہت سے جس وقت جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا اور اس کے بعد اس نے بڑے تیزی سے 2 3 4 فیصلے لیے، اور اس کو جو ہے ہمارے میڈیا میں بہت سراہا گیا، اور اس کا تقابلی جائزہ کچھ چینلز نے پیش کیا، کچھ ہوسٹ نے پیش کیا کہ جو بائیڈن نے جتنی تیزی سے آتے ساری فیصلے کیے، وہ خان صاحب وہ فیصلے کرنے میں ناکام رہے۔ تو آپ اس کے متعلق بتائیں کہ ایسا کیوں، تاکہ ہمارے ناظرین تک حقیقت پہنچے، سچ پہنچے، اور ایک عام فہم آدمی سے جو کہ ایک معاشرے کا حصہ ہے وہ بتائے کہ کس طریقے سے یہ فیصلے خان صاحب نہیں لے سکتے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے، اور خاص طور پر میں نے وہ پروگرام بھی دیکھا تھا، اس میں چیزیں میں نے بھی محسوس کی۔ اصل میں سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس پہ سوال بنتا ہے، اس سوال پہ کہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کو باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 2 مہینے یا 3 مہینے، اس کے بعد یعنی ان کا جو ہے وہ حلف لیا جاتا ہے۔ اس دوران وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ مل کر آنے والی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ نشست کرتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک کے اندر جو ہے یہ چیزیں اہم ہیں اور اس جگہ پہ رکی ہوئی ہیں، یعنی پالیسی میکنگ، جی جی نئے صدر کی پالیسی میکنگ کو وہ سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس پر ڈسکس ہوتی ہے، اور جب تک کہ وہ حلف کا وقت آ جائے تک یہ بھی کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تاکہ یہ کوئی یعنی کسی آپشن پہ فیصلہ کر سکیں۔ سب سے اہم چیز ہے فیصلہ کرنا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ خاتون اینکر کا میں سن رہا تھا پروگرام، تو انہوں نے بڑے بے باک انداز میں گفتگو کی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو خالد بھائی صدارتی نظام ہوا کرتی ہے امریکہ میں خاص طور سے، اور پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے۔ تو یہاں پہ یہ یعنی یوں کہنا کہ وزیر اعظم اور وزراء کا ایک نظام ہے، صدارتی نظام یہاں نہیں ہے جی، تو اس کی وجہ بھی ایک ہے، اور اسی کی وجہ سے سیاست میں تبدیلیاں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں، اس کے حساب سے کام، یعنی جو بائیڈن کے پاس ایز اے صدر جو ہے، جو ان کا نظام ہے، اس کے تحت جو بائیڈن کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، جو کہ وہ خود سے نافذ العمل کروا سکتا ہے اپنی پالیسیوں کو لکھ کے، یا جس کو بولتے ہیں ایک یعنی لکھ دے گا تو وہ چیز پالیسی بن جائے گی، وہ چیز عمل میں آ جائے گی۔ جبکہ خان صاحب چونکہ پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہیں، تو وہ اتنے بولڈ فیصلے یا قلم جنبش نہیں کر سکتے، وہ ان کو پارلیمنٹ سے اپنا طاقت لینی پڑتی ہے، پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر پارلیمنٹ کے اندر اگر خان صاحب کو اگر اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملتی ہے اپنے فیصلے کرانے کی، اگر خان صاحب اس کو کروا بھی دیتے ہیں، نافذ بھی کروا دیتے ہیں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے نافذ رہتے ہیں، ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنے آرڈرز دے دے۔ تو اس لیے خان صاحب کے ہاتھ یہاں پر بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پارلیمانی سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور خان صاحب کے پاس ویسی اکثریت بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں کہ وہ اپنے فیصلے پارلیمنٹ سے کروا سکے، قانون سازی بڑی تیزی سے کروا سکے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب اس چیز میں مجبور بھی ہیں، اور یہاں ایک مخصوص یہاں کا انداز ہے پارلیمانی، جی، تو یہاں پارلیمانی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ سب سے پہلے وزراء میں مشاورت کی جاتی ہے، پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر یہ
قانون سازی ہوتی ہے، اس کے بعد رائج العمل ہوتا ہے. لیکن وہاں چونکہ صدر کا نظام ہے، صدارتی نظام ہے، تو وہ اگر اس نے سائن کر دیا تو وہ لاگو ہو جاتا ہے، وہ سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ لاگو ہونے سے پہلے اس پہ یعنی ریسرچنگ پہلے ہی ہو جاتی ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی جی، جو بیوروکریسی کے ذریعے بیوروکریسی کے ذریعے سب کچھ ہو جاتی ہے. اور وہ ان کے پاس ایک سب سے بڑا ہے کہ ان کا سسٹم مستحکم ہے. جی، ہمارا سسٹم جو ہے مستحکم نہیں ہے. ہمارا سسٹم اس وقت نو مولودگی ہی سے نہیں نکلا، اور اس کے اندر جو ہمارے پرانے حکمران تھے ان لوگوں نے اس میں اتنا ڈنٹ لگایا کہ نااہل لوگوں کو، اپنی مرضی کے لوگوں کو، جو کہ ان کے پپٹس تھے، ان کو اسٹیٹ ریاستی اداروں میں شامل کیا. جی، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. ان کے پاس نیشنلزم آلویز پریفریبل ہے. وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ آئے ہمارے چینل پہ. آپ نے اپنے خیالات سے ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو استفادہ کروایا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.